بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب گرامی، نہایت ہی محترم سامعین و ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام شریف کی بابرکت ساعتیں ہیں، اور ان لمحات میں ہم ذکر امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کا اور آپ کے دیگر خانوادے کا ذکر کر کے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں۔ کلام مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اللہ کی ذات نے اس مقدس آیا میں ان خوش نصیب لوگوں کا، ان عظیم لوگوں کا ذکر فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے۔ احباب گرامی، کلام مجید فرقان حمید کے ایک دوسرے مقام کے اوپر انہی لوگوں کا اللہ کی ذات نے ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ احباب گرامی، ان آیات مقدسہ میں اللہ کی ذات نے ان عظیم لوگوں کا ذکر فرمایا جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے۔ ہم اپنی عام زبان میں، عام حالات میں ہم انہیں شہید کے مقدس لفظ سے یاد کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ مقام غور ہے، اللہ کی ذات نے ان لوگوں کے بارے میں مردہ گمان کرنے سے بھی منع فرما دیا، بلکہ انہیں مردہ زبان سے کہنے کے اوپر بھی پابندی لگا دی کہ نہ زبان سے انہیں مردہ کہہ سکتے ہو، نہ تم انہیں مردہ گمان کر سکتے ہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا عند ربهم یرزقون، انہیں بارگاہ خداوندی سے پاکیزہ رزق عطا کیا جاتا ہے۔ احباب گرامی، یہ عام شہداء کا ذکر ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی دور کے اندر ہو، جی جو بھی راہ حق کے اندر شہید ہوتا ہے، اللہ کی ذات انہیں یہ خوبصورت اور اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، انہیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے، انہیں بارگاہ خداوندی سے پاکیزہ رزق عطا کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگیوں کو عام افراد انہیں سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ان کی خوبصورت اور پاکیزہ وہ زندگیاں ہیں کہ جن کو یا تو رب جانتا ہے یا رب کا پیارا رسول جانتا ہے۔ احباب گرامی، کل کا دن وہ عظیم دن ہے
یوم عاشور، جس دن رسول رحمت علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے شہزادے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ساری محبتیں سمیٹنے والے، حضور کا پیار لینے والے، میرے محبوب کی ساری توجہات لینے والے، حضور نے انہیں اپنے کتنے پیار سے، کتنی محبتوں سے نوازا، اور اگر وہ دنیا میں آتے ہیں تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم خود ان کے کانوں کے اندر اذان کہتے ہیں، اور انہیں حسین جیسے لفظ سے، اس خوبصورت نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، اور اس نام سے دنیا انہیں جانتی ہے کہ جس شخصیت نے، جس ہستی نے کربلا کے میدان کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ شخصیت کون ہے؟ وہ سیدنا حضرت امام حسین ہیں، اور ان کا پورا خاندان تھا۔ احباب گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے شہزادے جناب امام حسن ہوں یا حضرت امام حسین، محبوب کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ان کی بابت ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ان دونوں شہزادوں کو رسول رحمت علیہ الصلاۃ و تسلیم نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا، اور کہیں محبوب کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم ان کی خاطر اپنی مسند کو چھوڑ کر، اپنے منبر کو چھوڑ کر، اپنے خطبہ کو چھوڑ کر حضور انہیں اٹھا کے لاتے ہیں، اور ایک شہزادے کو ایک ران پہ رکھا جاتا ہے، دوسرے کو دوسرے پہ رکھا جاتا ہے، اور پھر ان کی محبتیں دنیا کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ دنیا کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اور کہیں ان شہزادوں کے بارے میں رسول رحمت علیہ الصلاۃ و تسلیم فرماتے ہیں کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ مولا یہ میری اہل بیت ہیں۔ جی، جہاں دوسرے افراد اہل بیت میں شامل تھے، ان میں حسن و حسین بھی شامل تھے۔ اور کہیں رسول رحمت علیہ الصلاۃ و تسلیم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگوں، جیسے دنیا کے اندر ہر شخص کسی نہ کسی چیز سے پیار کرتا ہے، دنیا خوبصورت چیزوں سے پیار کرتی ہے، دنیا پھولوں سے پیار کرتی ہے، پھولوں کو سونگھتی ہے، انہیں اپنے دل و دماغ کے اندر جگہ دی جاتی ہے، اس کی محبت کو لیا جاتا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم ان شہزادوں کو اپنے سامنے رکھ کر حضور اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات کہتے ہیں، لوگوں جس طرح تم دنیا کے اندر پھولوں کو پسند کرتے ہو، فرمایا ہما ریحانتی فی الدنیا، کہ لوگوں یہ جو حسن و حسین ہیں یہ دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَيَشُمُّهُمَا وَيَدُمُّهُمَا، حضور انہیں سونگتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، انہیں سینے لگاتے تھے، حضور اپنی محبتیں انہیں ایسی عطا فرماتے۔ کہیں حضور اپنے ید اللہ والے نورانی ہاتھوں کو اٹھا کے یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار میں ان سے محبت کرتا ہوں، میرے پیدا کرنے والے تو بھی ان سے محبت فرما۔ اللہم انی احبہما فاحبہما، میرے پیدا کرنے والے مجھے ان سے محبت ہے، مجھے ان سے پیار ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ احباب گرامی، یہ وہ شہزادے ہیں جنہیں رسول رحمت علیہ الصلاۃ و تسلیم اٹھا کے کبھی بازار کے اندر پھر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ
صحابہ میں سے جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو اپنے کندھے پہ اٹھا رکھا ہے، حضور انہیں سواری کرا رہے ہیں، تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے ہیں کہ نعم المرکب، اے میرے آقا کے جگر پارے، میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے آقا کے پیارے نور نظر، دنیا کے اندر کسی کو کوئی سواری میسر آتی ہے، کسی کو کوئی سواری میسر آتی ہے، اے شہزادے تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تجھے اللہ نے یہ کیسی پیاری سواری عطا فرمائی ہے کہ رسول اللہ تیری سواری ہیں اور تو ان کے کندھے کے اوپر سواری کر رہا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا عمر تو صرف سواری کو دیکھ رہا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ نعم المرکب، سواری بڑی اعلیٰ ہے، یہ بھی تو دیکھ عمر نعم الراکب، میرے کندھے کے اوپر سواری کرنے والا یہ سوار بھی کتنا اعلیٰ ہے۔ احباب گرامی، یہ وہ امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام جن کا ہم آج کی نشست کے اندر ہم ذکر کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ آنکھ کھولتے ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کی شہادت کی خبر دے دیتے ہیں، ان کی شہادت کی خبر بچپن سے آ گئی، حضور نے خود ان کی شہادت کی خود خبر دے دی، اور جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے یہ خبر اپنے گھر والوں کو پہنچائی، اپنی شہزادی حضرت سیدہ کائنات کو یہ خبر پہنچائی، جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ان کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے، اور یہاں تک کہ آپ کے گھر والوں تک یہ خبر پہنچتی ہے، اور حضور کی ازواج کو یہ خبر پہنچتی ہے، اور جب جبریل امین یہ خبر لائے تھے رسول رحمت علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ عالیہ کے اندر آ کے عرض کرتے ہیں آقا اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں اس مقام کی مٹی بھی اٹھا کے حضور تک پیش کر دیتا ہوں، اور پھر جناب جبریل امین اس کربلا کے مقام کی مٹی اٹھا کے حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، اور وہ مٹی ایک شیشی کے اندر بند کر کے حضرت ام سلمہ کو عطا فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھ لو، جب یہ مٹی خون بن جائے اپنی رنگت تبدیل کر لے، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو تم یقین کر لینا کہ میرا شہزادہ حسین جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ بڑی ایک قابل غور بات ہے، قابل توجہ یہ چیز ہے کہ رسول رحمت علیہ الصلاۃ و تسلیم کی دیگر بھی ازواج ہیں، حضور نے وہ مٹی کسی اور زوجہ کو نہیں عطا فرمائی، کسی اور ازواج مقدسہ میں سے کسی اور کو یہ مٹی نہیں دی، اس لیے کہ حضور نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے جب یہ واقعہ پیش آئے گا، کربلا کا واقعہ پیش آئے گا تو اس وقت کسی اور زوجہ نے حیات نہیں ہونا، وہ دنیا سے پردہ کر چکی ہوں گی۔ تو چونکہ حضور کی مقدس نگاہوں میں جناب حضرت ام سلمہ ہی وہ شخصیت تھیں کہ جنہوں نے اس وقت تک ظاہری طور پہ زندہ رہنا تھا، اس لیے محبوب کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے وہ مٹی جو ہے حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی، اور جب حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مدینہ طیبہ سے آپ نے کوچ فرمایا، آپ وہاں سے چلتے ہیں اور کوفہ کا آپ راستہ لیتے ہیں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں روزانہ اٹھ کے اس شیشی کو دیکھتی رہی، اور پھر بالآخر ایک وہ گھڑی آ گئی جو قدرت کو
منظور یہی تھا کہ 10 محرم کا دن آیا تو وہ مٹی جب سرخ رنگت جو ہے وہ اختیار کر جاتی ہے، وہ خون کی شکل اختیار کر گئی، آپ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی اور میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ لوگوں، چاہے تمہیں دنیا کے اندر کوئی اور بتانے والا نہ بھی ہو، لیکن میں تمہیں زوجہ رسول بتا رہی ہوں کہ رسول اللہ کی ساری محبتیں لینے والے، حضور کا پیار لینے والے، حضور کی شفقتیں لینے والے، حضور کے کندھے کے اوپر سواری کرنے والے، حضور کی جب مصلی امامت کے اوپر ہوتے تو حضور کی پشت کے اوپر جو شخصیت سوار ہو جاتی تھی، جناب حسین جو حضور کی محبتیں پایا کرتے تھے، حضور کا وہ شہزادہ، جنتی جوانوں کا سردار جناب سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اس کی وجہ آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ آپ نے ساری وہ کیفیت، وہ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ احباب گرامی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، خود رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، خود اپنی زبان اقدس سے یہ بات حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ کیا فرمایا؟ کہ وہ عظیم نعمت جو خلافت کی صورت میں جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ تاج خلافت جناب سیدنا صدیق اکبر کے سر کے اوپر سجایا گیا، پھر جناب حضرت فاروق اعظم کو وہ تاج خلافت ملتا ہے، پھر جناب حضرت عثمان ذو النورین خلیفہ بنتے ہیں، پھر آپ کے بعد جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ بنتے ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا کہ میرے بعد وہ جو خلافت کا عظیم سلسلہ ہے، فرمایا 30 سال تک وہ خلافت کا سلسلہ چلتا رہے گا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ملوکیت کا دور آ جائے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا وہ شخص، اس حدیث کی راوی ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے لکھا، اور تاریخ الخلفاء کے اندر امام سیوطی بیان کرتے ہیں، جناب سیدنا حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یقول اول من امتی یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ حضور نے فرمایا کہ وہ پہلا شخص، وہ بد نصیب جو میری سنت کو، میرے خوبصورت طریقے کو بدل کے رکھ دے گا، میرے خوبصورت طریقے کو، میری سنت کو تبدیل کرے گا، فرمایا وہ بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام جو ہے وہ یزید ہوگا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سن بھی بیان فرمایا، وہ سن کون سا ہوگا، کس سن کے اندر یہ سارا معاملہ، یہ سارا واقعہ پیش ہوگا۔ احباب گرامی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے 2 طرح کے علوم سیکھے، 2 طرح کے علوم۔ ایک علم وہ ہے کہ جسے میں نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، جسے میں نے لوگوں کے سامنے احکام الہیہ میں نے بیان کیے، احکام رسول بیان کیے، حضور کے افعال، حضور کے اقوال، حضور کی احادیث بیان کی۔ وہ علوم جو علوم نبوت سے تھا، میں نے اسے لوگوں کے سامنے بیان کیا اور میں کرتا رہا۔ وہ ایک قسم تھی، لیکن دوسری قسم علم کی وہ میں نے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی، اور اگر میں اسے لوگوں کے سامنے بیان کروں، آپ گلے کی طرف اشارہ کرتے تھے، مجھے گلے کے کٹ جانے کا، اپنی ہلاکت، اپنی تباہی، اپنی بربادی کا خدشہ ہے کہ لوگ مجھے
اس طرح کے واقعات، اس طرح کے حالات اور اس طرح کے ادوار دنیا دیکھے گی۔ چشم فلک وہ منظر دیکھے گا جو دنیا نے نظام خلافت سیدنا صدیق اکبر کا دیکھا تھا، جناب حضرت فاروق اعظم کا دیکھا تھا، جو خوبصورت دور حضرت فاروق اعظم کا بے مثالی دور، جس کی مثال دنیا آج پیش کرنے سے قاصر ہے، وہ دور جو حضرت فاروق اعظم کا دور تھا جی۔ تو اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ چلا جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے انتشار اور ایک ایسے حالات پیدا ہو گئے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ خلافت اسلامیہ کے اوپر اس طرح کے بھی ادوار آئے۔ پھر جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو وقت وصال سے پہلے آپ نے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو، اگرچہ اس کے اندر اس سے پہلے بھی اس طرح کی حرکات، اس طرح کی چیزیں وہ پہلے بھی اس کے اندر موجود تھیں، کیا نماز کا تارک تھا اور دین سے دور تھا اور احکام الہیہ کے اندر غفلت برتنے والا اور لہو و لہب کی دنیا، اور ایسے اس کے اندر کبھی حرکات تھیں کہ ایک اچھے انسان کے اندر وہ حرکات نہیں ہو سکتی ہیں، بلکہ وہ انہیں نہ سن سکتا ہے نہ پسند کرتا ہے۔ ایسی مجلس کوئی ایک اچھے شعور والا، اچھے ذہن والا، اچھے دماغ والا، اچھی تربیت والا انسان جو کسی صورت بھی ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یزید کے اندر پہلے بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی تھیں، نماز کا تارک ہے، شراب نوشی کرنا اور بندروں کی، کتوں کی لڑائیاں کرانا اور غیر محرم عورتوں کو اپنی مجلس کے اندر لے کے آنا اور پھر ان سے معاذ اللہ اب کس طرح کے الفاظ بولے جائیں کہ اس طرح کی سوسائٹی اس کی عام ہو چکی تھی، اور اہل علم جانتے ہیں، محققین اس چیز سے اچھی طرح آگاہ ہیں، اور اسی بات کو اہل علم نے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا قرار دیا۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ کے پیش نظر کیا چیز تھی؟ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی یہ نو عمر ہے، اور جب بڑا ہوگا یا جب اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوگی تو پھر کیا کرے گا؟ یہ اس کی سوچ بدل جائے گی، اس کی فکر بدل جائے گی، اس کا خیال بدل جائے گا۔ لیکن عام دنیا کو علم نہ تھا، عام لوگوں کو خبر نہ تھی۔ رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث پاک کو جب پڑھتے ہیں ہم تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور نے اپنی زبان اقدس سے یہ بات فرما دی تھی کہ وہ پہلا شخص جو میرے سنت کو، میرے طریقے کو، میرے خوبصورت اندازے سلطنت کو جو بدل کے رکھ دے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا، اور اس کا نام جو ہے وہ یزید ہوگا۔ احباب گرامی، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وہ سن بھی بیان فرما دیا تھا کہ یہ کس سن کے اندر یہ واقعہ پیش ہوگا، وہ سن ہجری کون سا ہوگا، وہ کیا حالات ہوں گے، مقام کون سا ہوگا، مقام بھی بیان فرما دیا۔ اور حضرت رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ یہ سن 60 ہجری کے اندر یہ واقعہ، ایک یہ شخص جسے جو دین دشمن ہوگا، جو میری خلافت کو، جو میں نے خوبصورت طریقہ دنیا کے سامنے رکھا،
جو خوبصورت سلطنت کا نظام جو میں نے دنیا کے سامنے رکھا، جو اس خوبصورت طریقے کو بدلے گا اس کا نام یزید ہوگا، اور وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ احباب گرامی، یہ وہ چیز ہے جو صحابہ کو پتہ چل چکی تھی، حضور کے غلاموں کو علم تھا، اور یہی وجہ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گھر کے اندر ہیں تب بھی، مسجد کے اندر ہیں تب بھی، مجالس محافل کے اندر ہیں تب بھی، گویا اٹھتے بیٹھتے یہ چیز، یہ بات آپ کا ورد زبان بن چکی تھی، ہر وقت یہ دعا کرتے رہتے، اللہم انی اعوذ بک من رأس ستین و امارت الصبیان، مولا میں سن 60 ہجری سے تیری پناہ مانگتا ہوں، سن 60 ہجری سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں لڑکوں کی، نوعمر چھوکروں کی حکومت سے، جب نوعمر چھوکرے جنہیں کسی چیز کی خبر نہیں ہے، علم نہیں ہے، خبر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، جو نظام خلافت کو نہیں جانتے، نظام سلطنت کو نہیں جانتے، جو حقوق اللہ کو نہیں جانتے، حقوق الرسول کو نہیں جانتے، حقوق العباد کو نہیں جانتے، جن کے دلوں کے اندر نہ خدا کا خوف، نہ رسول اللہ کی حیا شرم ہو، ایسے لوگ جب نظام اقتدار کو اپنے ہاتھوں لے لیں گے تو وہ کون سا سال تھا؟ وہ سن 60 ہجری تھا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے پائے جاتے ہیں، اور پھر اللہ کریم نے جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور سن 59 ہجری کے اندر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ احباب گرامی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کے بعد جب یزید تخت نشین ہوتا ہے تو جن لوگوں کو باقاعدہ نام لے کر مجبور کیا جا رہا ہے کہ کوئی اور بیعت کرے نہ کرے، ان کا الگ معاملہ ہے، ان میں ایک کون ہیں؟ جناب سیدنا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، ان میں ایک عبداللہ ابن عمر ہیں، ایک جناب حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، ان میں ایک جناب سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ احباب گرامی، پھر وہ وقت آ گیا، وہ مقام کہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت کی حضور نے خبر دی تھی، جہاں سن بھی بیان فرمایا، واقعہ بھی بیان فرمایا، جس جگہ کو بھی بیان فرمایا، پوری خبر دے دی، سن کون سا ہوگا، حالات کیا ہوں گے، وقت کیا ہوگا، اور یہاں تک کہ وہ کون سا مقام ہوگا، وہ زمین کون سی ہوگی، وہ عراق کی سرزمین۔ جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ایک مقام سے، ایک جنگ سے آپ واپس پلٹ رہے ہیں، اور جب اس مقام کی پر کربلا کی جو موجودہ زمین ہے، جب اس مقام کی پر سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں آپ گزرتے ہیں، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو روک کے یہ بات فرمایا یہ وہ مقام ہے کہ جس پہ رسول اللہ کا شہزادہ جناب حضرت خاتون جنت کا نور نظر میرا حسین جو ہے اس مقام کے اوپر شہید کیا جائے گا، اور اس مقام کے اوپر فلاں فلاں شہزادے جو ہیں وہ شہید کیے جائیں گے۔ یہاں پہ
ان کی سواریاں یہاں پہ بندھی جائیں گی، ان کے کجاوے یہاں پہ رکھے جائیں گے۔ یعنی یہ ساری چیزیں حضور نے بیان فرمائی تھی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی ان چیزوں کا علم تھا، وہ گھڑی آ گئی۔ احباب گرامی، پھر قدرت کو جو منظور تھا، رائے عظیمت اختیار کرتے ہوئے حضرت امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قدم اپنے بڑھا دیے تھے حق کی خاطر جو آپ چلے تھے، اور جس چیز سے یزید کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دینا منظور نہ کیا تھا، اور اسی بات کو حضرت خواجہ غریب نواز نے بڑے خوبصورت الفاظ میں یہ بات کہی کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ احباب گرامی، میرا حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے، حسین وہ بادشاہ ہے کہ جس نے اپنا سر کٹا دیا، لیکن یزید کے ناپاک ہاتھوں کے اندر پیارے حسین نے اپنا ہاتھ دینا، پاکیزہ ہاتھ ناپاک ہاتھوں کے اندر سیدنا حسین نے دینا برداشت نہ کیا، اپنا آپ قربان کیا، اپنا خاندان قربان کیا، اپنے بچے قربان کیے، اپنے بھانجے قربان کیے، اور اپنے بھتیجے قربان کیے، اپنے غلام قربان کیے، ایک پورا خاندان ذبح کرا دیا، لیکن کیا ہے، اصولوں کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ نے باطل کے آگے جھکنا، دنیا قیامت تک آنے والے لوگوں کو جھکنا نہیں سکھایا، غیرت سکھائی، دین سکھایا، اور اصول دین سکھائے، حضور کی سنت سکھائی، حضور کا دین سکھایا، دنیا کو یہ بتا دیا ہم اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں، اپنا خاندان قربان کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں قربان کر سکتے، اگر نہیں سمجھوتا کیا جا سکتا، تو وہ ایک چیز ہے کہ وہ دین کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، حضور کی سنت کے اوپر جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، حضور کے خوبصورت طریقے کے اوپر جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ احباب گرامی، اور پھر دنیا کو یہ بتا دیا کہ لوگوں، ہم وہ ہیں حسینی، ہم وہ ہیں جو نبی والے ہیں، جو خدا والے ہیں، جو قرآن والے ہیں، جو دین والے ہیں۔ دنیا کو یہ خبر دی، دنیا کو یہ بتایا۔ احباب گرامی، ضرورت اس امر کی ہے فکر حسینی کو سمجھا جائے۔ آج کا جوان اسے یہ دعوت فکر ہے کہ صرف نام کے حسینی نہ بنو کہ ہم نام کے حسینی ہیں، نہیں، تمہارے لیے فکر حسینی، پیغام حسین کیا ہے اس سے سمجھا جائے۔ پیغام حسین ہے اللہ کے قرآن سے محبت کی جائے، اللہ کے قرآن کو دیکھا جائے، اللہ کے پیغام کو دیکھا جائے، رسول اللہ کے خوبصورت پیغام کو دیکھا جائے، رسول اللہ کے دین کو دیکھا جائے، حضور کے خوبصورت طریقے کو کبھی نہ بھلانا، یہ حسینی فکر ہے۔ احباب گرامی، ہم دیکھتے ہیں سیدنا حضرت امام علی مقام کی اس قربانی کے بعد بھی جب یزید کو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے پورے خاندان سمیت، اپنے بچوں سمیت، بھتیجوں سمیت، بھاجوں سمیت آپ کی شہادت ہو چکی ہے جی، تو یزید شرمندہ نہیں ہوا، نادم نہیں ہوا، اس نے تو یہ خود اعلان کر رکھا تھا، وہ چاہتا تھا کہ حسینی فکر ختم ہو، حسین کا نام ختم ہو، حسین کا پیغام ختم ہو، اور وہ دین دشمن انسان
اس نے کوئی ایسا شرمندگی والا کام نہیں کیا، بلکہ اگر ہم تاریخ کی اوراق اٹھا کے دیکھیں، یزید باقاعدہ اس چیز پہ خوش ہوتا ہے، اور بعض ایسی آج بھی ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ جب امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور یزید کے دربار میں لایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ آپ کی معاذ اللہ ہم یہ بات بیان کر نہیں سکتے ہیں، ہماری زبانیں یہ بیان کر نہیں سکتی ہیں، اور عشاق اہل محبت یہ سن نہیں سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ہونٹوں کے اوپر، آپ کے لبوں کے اوپر وہ چھڑی مارتا تھا جی، اور یہاں تک کہ الفاظ سننے پڑھنے کو ملتے ہیں جی کہ یزید اس بات پہ اتنا خوش ہوا اور وہ کہنے لگا میں نے بدر کے اندر جو ہمارے بڑے قتل ہو گئے تھے میں نے ان کا بدلہ لے لیا ہے جی۔ بڑے قتل کون ہوئے تھے؟ وہ کافر تھے، ابو جہل تھا اور امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، وہ کافر لوگ جو ادھر وہاں پہ قتل ہو گئے تھے، جہنم واصل ہو گئے تھے۔ یزید ان کی طرف سے کہتا ہے اگر وہ آج ان کو خبر ہو جائے تو میری اس بات پہ وہ بڑے خوش ہوں گے، میں نے بدر کے اندر جو ہے اپنے بڑوں کا جو نقصان ہوا تھا میں نے آج اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ احباب گرامی، یزید کا ظلم یہیں پہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ خبر امام علی مقام کی شہادت کی خبر جب مدینہ طیبہ پہنچتی ہے، پھر کیا ہے، وہاں پہ اہل مدینہ اٹھ کھڑے ہوئے، وہ بغاوت کے اوپر اتر آئے۔ یزید نے اپنی بڑی فوج دے کے ان کو یہ پیغام دے دیا کہ میں نے مدینہ کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، تم جو کچھ بھی کرنا چاہو، ظلم کرو، زیادتی کرو، تم خون ریزیاں کرو، لوگوں کی عزتیں لوٹو، تمہارے لیے مدینہ حلال ہو گیا۔ اب مدینہ کی مقدس سرزمین کی پر یزید کی فوج نے جا کے اندم مچایا، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ اس قدر ناقابل بیان ہے، میں اس کو تھوڑا بیان آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہزارہ صحابہ شہید ہو گئے، مدینہ طیبہ کی سرزمین کی پر خون کی وہ ہولی کھیلی گئی۔ احباب گرامی، ہزارہ خواتین کی عزتوں کو لوٹا گیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا 1000 خواتین جو ہیں انہوں نے ناجائز بچے جنے۔ رسول اللہ کا جو مقام، جو مسجد نبوی جس کے اندر جانا اہل ایمان اپنی سعادت سمجھتے ہیں، جس کے اندر 2 رکعت نفل پڑھنا عشاق جو جسے اپنی سعادت اور خوش بختی سمجھتے ہیں، اس مقام کے اوپر یزیدی فوج کے گھوڑے بندھوائے گئے، اور انہوں نے جو کچھ وہاں پہ بے حرمتی کی، رسول اللہ کی مسجد کی، روضہ رسول کی جو بے حرمتی کی گئی جی، عزتیں تباہ کی گئیں، ہزارہ لوگ شہید ہو گئے جی۔ لوگ اس یزید کو جنتی سوچ رہے ہیں اور جنتی اسے کہا جا رہا ہے، استغفر اللہ، نقل کفر نباشد۔ اور پھر یہیں تک یزید کا ظلم یہاں بھی ختم نہیں ہوا، بلکہ بات مدینہ طیبہ سے آگے بڑھی۔ مکہ المکرمہ کے اندر رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس خوبصورت شہر جہاں پہ میرے کریم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، جہاں پہ اللہ کا گھر تھا، وہاں پہ جو یزیدی فوج نے جو تباہی مچائی کیا تھا؟ خانہ کعبہ منجنیق کے ذریعے جو پتھر پھینکے گئے، جہاں پہ دنیا طواف کرتی ہے وہاں پہ پتھر پھینکے جاتے ہیں، مطاف پتھروں سے بھر گیا تھا، اور جو پتھر بھاری پتھر لگے خانہ کعبہ کو، اس سے اللہ کے گھر کی دیوار شہید ہو گئی، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا۔ احباب گرامی، وہاں بھی اسی طرح بہت سارے لوگ وہاں بھی شہید ہوئے۔ احباب گرامی، یہ ہے یزید کا کردار۔
جو ظلم، زیادتی، فسق و فجور، بے شرمی اور بے حیائی سے بھرا ہوا، جی ایک طرف یزید کا کردار ہے اور ایک طرف سیدنا امام حسین کا کردار ہے۔ یزید دین دشمن، حسین دین کا محافظ۔ یزید جہالت کا پیکر، حسین علم کا علم بردار۔ یزید جہالت سے بھرا ہوا، حسین روشنی کا مینارہ۔ احباب گرامی، ادھر گمراہی گمراہی ہے، ادھر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ احباب گرامی، ایک طرف یزید کی فکر ہے، یزید دین دشمن ہے، حضور کا پیارا شہزادہ دین کا محافظ ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہم حقیقی معنوں میں فکر حسینی کے علم بردار بنیں، اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو امام حسین کا غلام بنایا جائے۔ اللہ کی حضور التجا ہے مالک کائنات ہمیں صحیح معنوں میں پیغام حسین کو سمجھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔